السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول محبت کی ہوس ایپیسوڈ 10۔ دراب نے سب ملازمین کو اکٹھا کیا تھا۔ نازلین کو وہ انجیکشن کیسے ملا، اس نے سب پر اپنی بھڑاس نکالی۔ سر، ہم نے اسٹور روم چھپایا تھا، پتہ نہیں کیسے، ایک نے انکشاف کیا۔ جی جی سر، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسرے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم دونوں فائر ہو، اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اور کیا پتا اس نے سن لیا ہو۔ دونوں التجا کرنے لگے۔ تم دونوں ادھر نہیں رہ سکتے، ہاں آج سے تم دونوں فیکٹری میں کام کر لینا۔ دونوں راضی ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ دوسری طرف آریان نے راشد سے ایک ہفتے کے بعد اٹیک کرنے کا کہا اور خود نازلین کو بچانے کے لیے جانے کی پلاننگ کرنے لگا۔ ہاشم روم میں داخل ہوا، وہ بے سدھ ہو کر بیڈ پر پڑی تھی، جیسے اس میں کوئی جان ہی نہ ہو۔ اس کی دونوں آنکھیں بینڈیج سے ڈھانپی ہوئی تھیں۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، اب سے تم ہی میری بہن ہو۔ اس نے نازلین کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اس کے بال سہلا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ نازلین بے ہوش تھی، اور میں اپنی بہن کو ہر برے انسان سے بچاؤں گا، چاہے ہو میرا اپنا دوسرا ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے دوبارہ اس کا سر چوما اور ساتھ پڑے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ دراب بہت تنگ ہو چکا تھا کیونکہ ہاشم نے اسے ملنے نہ دیا۔ تقریباً 11 بج چکے تھے۔ کیا کروں، دراب نے سوچا۔ اس کے دماغ میں ترکیب آئی جس کے تحت وہ کھڑکی سے داخل ہوا۔ اس نے ہاشم کو کاؤچ پر سوتے پایا۔ وہ آہستہ سا نازلین کے بیڈ کی طرف گیا اور اس کا چہرہ دیکھا جس پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، نازلین کے الفاظ اسے یاد آئے۔ اس نے نازلین کے گال چھوٹی سی چھوئے۔ اس کی ایسی زندگی پر دراب کو شرمندگی ہوئی تھی، شاید تب بھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا تھا۔ آئی ایم سوری، میں ہی پتھر بنا تھا، لیکن میں تم سے طے کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے نازلین کا ماتھا چھوا اور اسی کے ساتھ ہی بیڈ پر سو گیا۔ اگلی صبح ہاشم کی آنکھ کھلی تو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا۔ پہلے تو اسے بہت غصہ آیا تھا، لیکن اس کی نظر دراب کے خشک آنسو پر پڑی۔ میں جانتا ہوں دراب، تمہارا ماضی ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے تجھے ہر لڑکی سے نفرت ہے، لیکن ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی دراب۔ تیرا ماضی تجھے برباد کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن تو نے پھر بھی بہت کچھ حاصل کیا، سوائے ایک چیز کے، دل۔ تو نے اپنا دل کو گنوا دیا۔ ہاشم نے ہلکا سے دراب کو ہلایا۔ اس نے آنکھ کھولی تو ہاشم کا چہرہ سامنے تھا۔ وہ فوراً سے پہلے کھڑا ہوا۔ سوری۔ وہ روم سے باہر نکلا۔ ہاشم نے اس کا پیچھا کیا۔ دراب، ہاشم نے اسے بلایا۔ تو اس سے مل سکتا ہے، لیکن وعدہ کر اسے تکلیف نہیں دے گا۔ اوکے، پرامس اینڈ تھینکس۔ دراب مسکرا اٹھا۔ اپنا پاسٹ بھلا کر اپنے حال میں جی۔ ہاشم نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ دراب گہری سوچ میں پڑا تھا اور پھر اس نے سر ہلایا۔ پلیز میری بہن کو تکلیف مت پہنچانا۔ بہن؟ دراب کا جھٹکا لگا۔ ہاں، نازلین میری بہن ہے، اسے میں نے اپنی بہن بنایا ہے۔ ہاشم ہے جوشیلے انداز سے کہا۔ اوکے، پھر تمہاری بہن کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ہاں، تو نے اسے توڑا ہے، اب جڑنے میں وقت درکار ہوگا۔ میں تجھ سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ اسے تکلیف نہیں دوں گا۔ دراب نے اپنا اٹل فیصلہ سنایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نازلین ہوش میں آئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں بینڈیج لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ کھول نہ پائی تھی۔ شاید اس وجہ سے بھی درد تھی۔ اف، یہ کیا ہو گیا میری آنکھوں کو؟ کیا میں مر تو نہیں گئی؟ اس نے اپنی جلد پر چٹکی کاٹی۔ نہیں، میں زندہ ہوں، جس کا مطلب میں اپنے ارادے میں ناکام ہو گئی۔ مجھے بھاگ جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ اس نے پٹی اتارنا چاہی، لیکن درد کی وجہ سے منہ سے چیخ نکلی۔ دراب جو دوائی اور پانی لا رہا تھا، اس کی چیخ سن کر دوڑ کر روم میں آیا۔ نازلین، اس نے دراب کی آواز آنے پر پاس سے سنی تو پاس پڑے بلینکٹ سے خود کو ڈھانپا۔ نہیں، مجھے مت مارنا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نازلین کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ دراب آہستہ آہستہ چل کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ پلیز مجھے مت مارنا، میں دوبارہ دھکا نہیں دوں گی۔ نازلین ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی۔ میں کسی کام سے بھی منع نہیں کروں گی نازو، نہایت مٹھاس لہجے میں دراب بولا۔ اس کی آواز آنسو سے بھیگی تھی۔ دراب نے اس پر سے بلینکٹ ہٹا کر اسے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ نازلین اس کی پناہ میں سسک رہی تھی۔ کبھی نہیں، آئندہ کبھی مت ایسا کرنا۔ دراب نے اپنے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھے تھے۔ چھوڑو مجھے، آئی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ یو۔ نازلین کے یہ الفاظ سن کر دراب نے اپنی گرفت اس پر سخت کر دی تھی۔ چھوڑو نا پلیز، روتے ہوئے نازلین نے کہا۔ دراب نے اسے خود سے الگ کیا تو نازلین نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلا۔ تم؟ کیوں آپ نے مجھے بچایا؟ کیوں؟
تم میری ہو، صرف میری، اور مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جھوٹ، آپ کو صرف میرا جسم چاہیے، صرف مجھے استعمال کرتے ہو آپ۔ میں یہ سب نہیں جانتا، بس میں تمہیں چاہتا ہوں۔ دراف نے اس کی گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھو کر کہا۔ اس کے انداز میں جنونیت تھی۔ چھوڑو مجھے، لیکن دراف کچھ بولنے لگا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، نہیں تو میں دوبارہ سوسائڈ کر لوں گی۔ اس نے چیخ کر کہا، اوکے اوکے، میں جا رہا ہوں۔ جانے سے پہلے یہ بتا دو میری آئز کو کیا ہوا ہے؟ نازلین نے آرام سے کہا۔ پوائزن سے افیکٹڈ ہیں، تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اوکے، نازلین نے بلینکٹ سے خود کو کور کیا۔ دوسری طرف آریان نے نازلین سے ملنے کا پلان بنایا۔ نازلین نے کچھ کھایا؟ دراف نے میٹ سے پوچھا۔ نہیں۔ اوکے، میں کچھ کرتا ہوں، تو رہنے دے، میں دیکھتا ہوں۔ ہاشم نے دراف کو روکا۔ کھانا لے کر ہاشم روم میں گیا۔ لو می، لیو می، چلے جاؤ، پلیز لیو می، میں کچھ نہیں جانتی۔ دروازہ کھلتا دیکھ کر نازلین چلائی تھی۔ اس نے خود کو بلینکٹ میں چھپایا۔ باہر دراف سب کچھ کھڑا سن رہا تھا۔ نازلین بہنا، میں ہوں ہاشم۔ ہاشم؟ نازلین چونک گئی تھی۔ ہاشم نے بلینکٹ اتارا۔ تمہارا بھائی۔ بھائی؟ کون بھائی؟ میں تمہارا بھائی ہوں آج سے۔ کیا تم پروٹیکٹ کرو گے مجھے؟ بولو۔ ہاں بہنا، کروں گا، اور اگر مجھے ڈچ کیا تو پھر دلشاد سے کہہ کر میری پٹائی کروا دینا۔ ہاشم نے منہ بسوڑا۔ اوکے، پھر میرے پاپا سے بات کروا دو۔ اچھا، کروا دوں گا، پہلے سے کھانا کھاؤ۔ ہاشم نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی۔ سر میرے پاپا کو مار دے گا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ نازلین رونے لگی تھی۔ پلیز یہ سب چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ ہاشم نے اسے کھانا کھلایا۔ تھینکس۔ اس کے بعد نازلین کو پپی یاد آیا تو اس نے ہاشم سے پوچھا، کاؤچ میں ریسٹ کر رہا ہے تمہارا پپی؟ ہاشم نے اسے بتایا۔ سر سے بچا لو مجھے، وہ مجھے مار دیں گے، مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ ہاشم جانے لگا جب نازلین کی بات پر رکا۔ نہیں، میرے ہوتے ہوئے کبھی نہیں۔ اس نے نازلین کے سر کو چوما۔ پرومس؟ ہاں پرومس۔ نازلین مشکل سے اٹھ کر کاؤچ میں گئی اور پپی کو اٹھایا جو اس کی گود میں آ گیا۔ ہیلو پپی، اس نے پیٹھ سہلائی۔ دراف یہ سب دیکھ رہا تھا جو کہ خاموشی سے چھپ کر روم میں تھا۔ نازلین نے اسے واپس کاؤچ پر لٹایا اور کرسی روم کے کونے پہ لے گئی اور وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ پاپا ہیلپ می، مجھے ادھر نہیں رہنا۔ نازلین رونے لگی تھی۔ دراف نے راشد ملک کا ذکر سنا تو اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس زمین پر گرا تھا۔ اس کی رگیں تنی تھیں۔ کون ہے؟ بھائی؟ بھائی؟ نازلین نے آواز سنی تو چلا اٹھی۔ ہاشم نے باہر سے اس کی آواز سنی تو بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ دراف وہ کہہ کر اس روم سے بھاگ رہا تھا، ہاشم سے ٹکرایا تھا۔ دراف کچھ کہنے لگا۔ باہر ویٹ کر، میں آتا ہوں۔ ہاشم نے نازلین کو کام کیا اور اسے بے خوف ہونے کے دلاسے دیے۔ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلا۔ دراف تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں بس اسے دیکھ رہا تھا۔ تو اسے چاہتا ہے؟ تجھے وہ پسند ہے؟ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں، لیکن یقین کرو میں اسے ہرٹ نہیں کروں گا۔ رات کو ہاشم نے نازلین کو کھانا دیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی کریں۔ وہ دراف؟ نازلین نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے سر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ نازلین، تمہیں معلوم نہیں کہ دراف سے کیا کیا فیس کیا ہے، اس لیے وہ ایسا ہے۔ وہ صرف جانور ہے، ایک لڑکیوں کو یوز کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تو تمہیں اس کا پاسٹ بتا دیتا، لیکن آئی وانٹ کہ دراف خود بتائے۔ اچھا، مجھے سونا ہے بھائی، گڈ نائٹ۔ ہاشم چلا گیا۔ آدھی رات کو نازلین کو کسی کے ہونے کا احساس ہوا جب اس نے اپنے گرد حصار دیکھا۔ کون ہے؟ وہ چلائی۔ میں ہوں دراف۔ اسے چپ کیا۔ پلیز مجھے مت مارنا، پلیز۔ سو جاؤ آرام سے۔ دراف نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ نازلین ڈر سے کانپ رہی تھی۔ روتے ہوئے اس نے کہا۔ یہ سننا تھا کہ جب دراف نے اس پر اپنی گرفت مزید جما لی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، سو جاؤ۔ دراف نے اپنے لفظ پر زور دیا۔ نازلین چپ ہو کر فوراً سو گئی۔ صبح سے پہلے ہی دراف وہاں سے نکل گیا۔ نازلین اٹھی اور فریش ہوئی جب دراف کھانا لے کر اس کے پاس آیا۔ ہاشم کام سے گیا ہے، میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، چپ چاپ کھا لو۔ نازلین نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ دراف اس کے اس عمل پر حیران ہوا تھا، لیکن اچانک ہی نازلین نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ اب آؤ، مجھے مارو، نازلین نے آرام سے کہا۔ دراف کافی غصہ ہوا تھا، لیکن خود پر کنٹرول کیا۔ کھاؤ، دانت پیس کر بولا۔ نہیں کھاؤں گی۔ اچھا، آئی ایم سوری، تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، چلو اب کھا لو، دراف نے باہر مانتے ہوئے کہا۔ نہیں کھاؤں گی، نازلین کا ایک ہی جواب تھا۔ اچھا بابا، اوکے، پھر مجھے اپنا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ دراف نے اسے اپنی گود میں کیا تھا۔ چھوڑو چھوڑو، نازلین تڑپ گئی تھی۔ دراف نے اپنا چہرہ اس کے گیلے بالوں میں چھپایا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے۔ نازلین نے اس کی شرٹ کو تھاما تھا۔ کھاؤں گی نا؟
दराब ने उसे पूछा, ओके ओके मैं पहले छोड़ो। नाज़नीन की सांसें तेज हो गई थीं। दराब मुस्कुराया और उसे खाना खिलाया। अब मेरे रूम से जाओ, नहीं तो भाई को बोल दूंगी। दराब उस पर हंसने लगा और उसके ऊपर आया था। प्लीज़ वो सब मत करना प्लीज़। नाज़नीन कांपने लगी थी। लेकिन नहीं, वो सब नहीं करता यार। दराब ने उसके दोनों चीख को चूमा था, जिसके बाद उसके माथे पर लब रखे। पक्का आप मुझे टच नहीं करोगे? टच तो कर रहा हूँ। दराब ने उसका मुआयना किया। ये वाला नहीं, वो वाला। नाज़नीन का चेहरा लाल हुआ था। कौन सा? दराब ने उसका जायज़ा लिया। बहुत बुरे हो आप। नाज़नीन ने अपना चेहरा तकिए में दिया था। दराब ने उसके बालों में उंगलियां चलाई थी। सुकून की वजह से वो सो गई थी। तो नाज़रीन, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।